بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فرمایا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود یہ ہے کہ تم اللہ کی یاد کو اپنا اصلی کام بنا لو اور سب کاموں کو تابع بناؤ۔ حدیث میں ہے کہ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، اگر زبان سے ہر وقت اللہ اللہ کرنا یاد نہ رہے تو تسبیح ہاتھ میں رکھو اور ریا کا خوف نہ کرو، کیونکہ ریا وہ ہے جو قصد و ارادے سے ہو، اور بلا قصد وسوسہ ریا ہے، ریا نہیں۔ اس میں حضرت والا قدس اللہ تعالی سرہ اس پر متوجہ فرما رہے ہیں کہ ایک مومن کا کہ تمام کاموں میں اصل کام اللہ کا ذکر ہے، باقی سارے کام اس کے تابع ہیں۔ لہذا انسان کی زندگی کا اصل مقصود یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ جل جلالہ کی یاد سے معمور رہے، جس حالت میں ہو جہاں ہو اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو۔ وہ ذکر زبان سے ہو، دل سے ہو، اعمال سے ہو، مختلف صورتیں ذکر کی ہوتی ہیں، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ انسان کی زندگی کا کوئی لمحہ اللہ جل جلالہ کے ذکر سے غفلت میں نہ گزرے۔ غفلت بڑی بلا ہے، اور اللہ جل جلالہ کی یاد اور اس کا ذکر اس کائنات میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ ایک حدیث میں رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون فيها الله سبحانه وتعالى ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم الا كان عليهم ترة يوم القيامة او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب بھی کچھ لوگ کسی مجلس میں بیٹھے اور اس مجلس میں، اس نشست میں جس میں بیٹھے ہیں، اللہ کا ذکر نہ ہو، اللہ کا ذکر نہ ہو، اللہ کی یاد نہ ہو، اور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود نہ بھیجا جائے اس مجلس میں، تو ہر ایسی مجلس جو اللہ کے ذکر سے خالی ہو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے خالی ہو، وہ قیامت کے دن لوگوں کے لیے حسرت بنے گی۔ یعنی قیامت کے دن لوگ حسرت کریں گے کہ ہم فلاں وقت میں جو ہم مجلس میں بیٹھے تھے، جس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجا تھا، غفلت کی حالت میں وہ مجلس ہوئی تھی، تو وہ ان کے لیے قیامت میں ایک حسرت کا سبب بنے گی کہ کاش ہم اس مجلس میں نہ بیٹھتے، یا بیٹھتے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے۔ تو ایک مومن کی کوئی مجلس، کوئی حال جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے خالی نہ ہونا چاہیے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ در حقیقت
انسان جب اللہ جل جلالہ نے پیدا کیا آدم علیہ السلام کو، تو ان کو جنت میں رکھا. اللہ جل جلالہ کی معیت ان کو حاصل تھی اور جنت کے اندر رہتے تھے. ایک واقعہ ایسا پیش آ گیا جس کے نتیجے میں ان کو جنت سے نکلنا پڑا، اور یہ ساری اولاد جو ہے آدم علیہ السلام کی، یہ اس وقت سے دنیا میں آئی. تو اگر دیکھا جائے تو ہر انسان کا اصلی وطن وہ جنت ہے جہاں سے وہ نکل کر آیا. اصلی وطن وہی ہے، عارضی طور پر دنیا میں آیا ہوا ہے اور بالآخر جانا ہے لوٹ کر وہیں اللہ جل جلالہ کے پاس. تو انسان کی فطرت میں یہ بات داخل ہے کہ وہ اپنے وطن کی طرف اس کو رغبت ہونی چاہیے، وطن کی طرف محبت ہونی چاہیے، اس کا اشتیاق ہونا چاہیے، اس کو طرف واپس جانے کی خواہش ہونی چاہیے. آج اگر فرض کرو آپ کسی ضرورت کے تحت اپنے وطن کو چھوڑ کر چلے جاؤ کسی سفر میں، تو چاہے وہ سفر کتنا ہی آرام دہ ہو اور اس میں کوئی تکلیف نہ ہو اور خوشگوار ہو، لیکن ہر انسان کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے وطن سے محبت رکھتا ہے، وطن کی طرف واپس جانے کو اس کی طبیعت چاہتی ہے. تو اس کے دل میں ایک رغبت ہونی چاہیے کہ میں اپنے وطن کی طرف واپس جاؤں، اور ہوتی ہے. اچھے سے اچھے ماحول میں رہ رہا ہے، بہت اچھا کھانے پینے کو بھی مل رہا ہے اور عیش و آرام سے سفر کر رہا ہے، لیکن پھر بھی اپنا گھر یاد آتا ہے. اپنا گھر اپنا ہی گھر ہوتا ہے، تو وہ رغبت ہوتی ہے اس کو. تو ایک مسلمان کی فطرت، بلکہ ایک انسان کی فطرت یہ ہے کہ اس کا جو اصلی وطن ہے، جو اللہ جل جلالہ کی رضا کا مظہر ہے، یعنی جنت، اس کی طرف اس کو رغبت، اس کی طرف اس کو شوق، وہاں جانے کا خیال اس کے دل و دماغ پر محیط ہونا چاہیے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے مثنوی لکھی ہے، مثنوی مولانا روم، تو جہاں سے مثنوی شروع کی ہے تو وہ یہ مثال دی ہے انہوں نے، بشنو ازنے کیوں حکایت میں کنت بس جدائی ہا شکایت میں کنت. وہ ایک مثال دے رہے ہیں کہ یہ جو بانسری ہے، جو لوگ بانسری بجاتے ہیں، تو بانسری جو ہے یہ کہتے ہیں اس کی بات سنو بانسری کی کہ یہ کیا حکایت اور شکایت کر رہی ہے. وہ کہتے ہیں وہاں رومی کہ وہ بانسری در حقیقت شکایت اس بات سے کر رہی ہے کہ یہ کسی وقت کہیں کسی جنگل میں کوئی بانسوں کا درخت، بانسوں کا جنگل تھا، وہاں یہ لکڑی موجود تھی، کسی نے وہاں سے اس کو توڑا اور توڑ کر اس کو لے آیا اور لا کر اس کی بانسری بنائی. تو مولانا رومی کہتے ہیں کہ یہ در حقیقت جو آواز نکل رہی ہے بانسری کے منہ سے، در حقیقت وہ اپنے وطن کو یاد کر رہی ہے جہاں سے اس کو نکال کر لائے ہیں. ریستہ تھا مرا ببریدان، کہ جب وہ یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے اس بانسوں کے جنگل سے کاٹ کر لایا گیا اور لا کر مجھے یہاں شہر رسوا کیا گیا، تو اس کے اوپر وہ فریاد کر رہی ہے یہ بانسری. یہی سبحانہ نے اپنی مثنوی کا آغاز کیا ہے. اشارہ یہ کر رہے ہیں کہ جس طرح ایک بے جان لکڑی وہ اپنے وطن کو یاد کر رہی ہے اور اس میں رو رہی ہے اور فریاد کر رہی ہے، تو اے انسان، تو تو جیتا جاگتا انسان ہے، تو سمجھ رکھنے والا ہے، تو روح رکھنے والا ہے، تو تجھے بھی چاہیے کہ اپنے اس اصلی وطن کو یاد کرے جہاں سے تجھے کاٹ کر یہاں لایا گیا. تو جتنا وقت تو یہاں دنیا میں گزار رہا ہے، در حقیقت اپنے وطن سے دوری کی حالت میں گزار رہا ہے، تو تیری حالت کم از کم بانسری سے بدتر تو نہیں ہونی چاہیے جو اپنے نیستان کو اور اپنے جنگل کو یاد کر رہی ہے. تو تجھے اپنی جنت کو یاد رکھنا چاہیے. اور جنت کو یاد رکھنے کی کیا معنی کہ جنت کیا چیز ہے؟ جنت در حقیقت اللہ جل جلالہ کی رضا خوشنودی کا ایک مظہر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت کا مظہر ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ایک نشان ہے. تو اس واسطے
حقیقت میں جنت کی یاد اور آخرت کی یاد در حقیقت اللہ جل جلالہ کی یاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف اشتیاق ہے۔ تو اس واسطے جو وقت انسان کا اللہ کے ذکر میں گزرے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزرے، وہ اس کی زندگی کا اصل مقصد ہے، اور باقی سارے جتنے بھی اعمال ہیں وہ سارے کے سارے اس کی فرع ہیں اور سب تابع ہیں اس کے۔ اس لیے اللہ کے ذکر کو اصل بنانا چاہیے اپنی زندگی میں، اور باقی اعمال کو اس کے تابع۔ تو اس واسطے رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یزال لسان کا رطبا بذکر اللہ، تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تمہاری زبان پر اللہ کا ذکر ہو۔ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، قرآن کریم فرماتا ہے اللہ کے نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی، ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر فرماتے ہیں۔ تو یہ ایک صحیح مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ اس کا کوئی لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے خالی نہ ہو۔ اب اگر کوئی مجلس ایسی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہ ہوا، کسی بھی شکل میں یاد نہ ہوئی اللہ تعالیٰ کی، تو فرمایا کہ جنت میں جب انسان پہنچے گا اور پتہ چلے گا کہ اس مجلس کے اندر جو غفلت میں گزری تھی اس کے نتیجے میں میرے یہاں پر کتنے فوائد میرے سے میں محروم ہو گیا، تو وہ مجلس انسان کے لیے حسرت بنے گی آخرت میں۔ اسی لیے یہ سنت تھی نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کے اور بزرگان دین کے معمول میں داخل تھا کہ جب کسی مجلس میں بیٹھتے، چاہے وہ گفتگو جو ہے بظاہر دنیا کے معاملے کی ہو رہی ہو، کوئی خاندانی معاملہ ہے، کوئی تجارتی معاملہ ہے، کوئی کسی بھی قسم کا معاملہ، جب بیٹھتے اور کوئی بات لمبی کرنے کا ارادہ ہوتا تو پہلے کہتے تھے الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ ہم سے آغاز کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں، اور صلاۃ سے آغاز کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں۔ یعنی جو عام معمول کی گفتگو ہوتی تھی، ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام بیٹھے کسی مسئلے پر بات چیت کرنی تھی، تجارتی کا مسئلہ ہو چاہے کوئی، اس پر بات چیت کرنی تھی، جب کوئی بات کرنا شروع کرتا تو پہلے کہتا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اس کے بعد پھر آگے بات کرتا، تاکہ وہ مجلس اللہ کے ذکر سے پہلے آباد ہو جائے، اللہ کی حمد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر وہ اللہ کے ذکر سے معمور ہو جائے، پھر آگے بات کرے۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا کہ کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بسم اللہ فہو اخطأ، اور ایک روایت میں بحمدللہ، کہ کوئی بھی اہم کام دنیا کا ہو اگر وہ اللہ کے نام سے شروع نہیں کیا گیا، بسم اللہ کے نام، بسم اللہ پڑھ کر یا الحمدللہ کہہ کر، تو وہ اللہ کی نظر میں ادھورا ہے، ناکام ہے، ادھورا ہے وہ کام کہ جو اللہ کے ذکر کے بغیر شروع کر دیا گیا۔ بعض باتیں ایسی ہیں جو سنتیں ہمارے ہاں چھوٹ گئی ہیں۔ عرب ممالک میں اب بھی یہ کچھ روایت باقی ہے کہ جب بیٹھیں گے تو کسی نہ کسی طرح بات کا آغاز اللہ کے ذکر سے کریں گے، الحمدللہ رب العالمین سے بات شروع کریں گے، کوئی بات کہنی ہوگی الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، تو اور پھر انہوں نے اپنی زندگی کے اندر اس طرح اللہ کے ذکر کو رچا لیا ہے کہ مختلف مواقع پر ایک دوسرے سے گفتگو کے دوران بھی اللہ کا ذکر آتا ہی رہتا ہے کسی نہ کسی طرح۔ جب بیٹھیں گے تو کوئی بات شروع کریں گے تو الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، بات ختم کریں گے، مجلس ختم ہوگی تو الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کر کے ختم کریں گے۔ کسی کو غصہ آ گیا، جھگڑا ہونے لگا تو ایک دوسرے سے کہے گا صلی علی النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، تو وہ دوسرا فوراً جواب میں کہے گا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، ذرا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یہ کچھ روایتیں جہاز میں سفر کر رہے ہیں
ریل میں سفر کر رہے ہیں، جب منزل آ گئی تو ہر ہم نشین جو ساتھ برابر میں بیٹھا ہے اس سے کہے گا الحمدللہ علی السلامہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ سلامتی سے ہم پہنچ گئے منزل۔ تو ہر مجلس میں کوئی نہ کوئی اللہ کا ذکر رہتا ہے زبان پر۔ یہ سنت ہمارے ہاں مفقود ہو گئی ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہ ہر مجلس کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آباد رکھا جائے، اور کوئی بھی بات ہو تو اللہ کے نام سے شروع کریں، اللہ کے حمد سے شروع کریں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور بھیج کر شروع کریں۔ یہ سنت ہمارے ماحول میں متروک ہوتی جا رہی ہے، اس کو زندہ کرنے کی ضرورت۔ اور ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا طریقہ بتایا جو ہر مسلمان کو کرنا ہی چاہیے۔ فرمایا کہ جب بھی آپ کسی مجلس میں بیٹھو، چاہے کچھ بھی بات کر رہے ہو، لیکن جب مجلس ختم ہو تو ایک آیت ہے قرآن کریم کی، فرمایا وہ پڑھ لو۔ تو یہ جب پڑھ لو گے تو وہ مجلس میں جو کچھ بھی باتیں ہوں گی ان کا کفارہ ہو جائے گا، کفارہ مجلس۔ وَسُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ کوئی لمبی چوڑی آیت نہیں ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ کفارہ مجلس ہے، یعنی کوئی مجلس میں چاہے جیسی باتیں کی ہوں، دنیا بھر کی باتیں آپ کرتے رہے، لیکن آخر میں جا کر کم از کم یہ کہہ لو، تو کم از کم وہ مجلس جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے خالی نہ ہوئی، اور جو کچھ بات کی گئی تھی اس کا کفارہ آخر میں ہوگا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے اور کوئی مجلس ہوتی اور مجلس کے اندر کچھ باتیں ہوتی، تو باتوں کے بعد آخر میں جب مجلس سے اٹھ رہے ہوتے تھے تو سورہ والعصر کی تلاوت کرتے تھے، سورہ والعصر کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ سورت پڑھا کرتے تھے صحابہ کرام مجلس کے ختم۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بھی کفارہ ہے مجلس۔ تو جب بھی کسی مجلس میں بیٹھنا ہو تو کم از کم اتنا آدمی کر لے، تو یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ ہو وہ آخرت میں حسرت بنے گی، تو اس کے وعید سے کم از کم انسان محفوظ ہو جائے اس کفارہ مجلس کے ذریعے۔ اور اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وہ چیز ہم سب کو اپنی رحمت سے عطا فرما دے کہ جب ذکر، اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد رگ و پے میں سما جاتی ہے، پیوست ہو جاتی ہے، تو بظاہر آدمی چاہے دوسری بات کر رہا ہو لیکن دل لگا ہوا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ وہ جو بزرگوں نے فرمایا کہ دست بکار و دل بیار، کہ ہاتھ تو کام کر رہے ہیں لیکن دل اللہ تعالیٰ کی طرف لگا ہوا ہے۔ جب آدمی مشق کرتا ہے ذکر کے ذکی، جس کے میں طریقے پہلی مجلس میں عرض کیے تھے، جب اس کی مشق جاری رکھتا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، یا زبان سے ہے یا دل سے ہے، جب یہ چیز رگ و پے میں سما جاتی ہے تو دیکھنے والا محسوس کرتا ہے کہ یہ آدمی دنیا کا کام کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، زراعت کر رہا ہے، ملازمت کر رہا ہے، گھر میں گھر والوں سے بات چیت کر رہا ہے، بیوی بچوں سے خوش طبعی کر رہا ہے، لیکن دل کی سوئی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ۔ اور یہ بات در حقیقت ہوتی ہے پیدا محبت سے۔ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس محبت کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کہیں بھی ہو لیکن دل وہ
اپنے محبوب کی طرف لگا رہتا ہے. میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے ہاتھ پر بیعت کیے ہوئے تھے اور حضرت کے عاشق تھے. تو ایک میں حضرت کا والد صاحب کا خط پڑھ رہا تھا جو حضرت نے والد صاحب نے لکھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام. تو اس خط میں یہ بات لکھی کہ حضرت ایک عجیب کیفیت محسوس کرتا ہوں کہ جب آپ کے پاس سے تھانہ بھون سے چلا آتا ہوں، کہیں بھی جاتا ہوں، دیوبند میں ہوں یا کسی اور سفر میں ہوں یا کہیں پر بھی ہوں، تو کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے قطب نما ہوتا ہے نا، قطب نما، اس کی جو سوئی ہوتی ہے ہمیشہ شمال کی طرف رہتی ہے. قطب نما آپ نے دیکھا ہوگا، کمپاس جو ہوتا ہے